پاکستان کے ناردرن ایریاز میں 3 دوستوں کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد ان کی زندگی پوری طرح بدل گئی اور وہ اس رات کو کبھی بھول نہیں پائے۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے 3 دوستوں سے، علی، عثمان اور حمزہ۔ تینوں نے مل کر پلان بنایا کہ وہ اسلام آباد سے گلگت ہائیکنگ کے لیے جائیں گے۔ ان کا پلان سمپل تھا، دن میں ہائیکنگ کریں گے، گھومیں گے، پھریں گے اور رات میں کیمپنگ کریں گے۔ تو اسی پلان کے مطابق وہ لوگ ریڈی ہوئے اور اپنے سفر پر نکل پڑے۔ گلگت پہنچنے کے بعد پہلا دن انہوں نے بہت اچھے سے گزارا اور رات کو کیمپنگ کرنے کے لیے ایک اچھی سی جگہ ڈھونڈی جو سٹی کے بالکل قریب تھی اور اپنا کیمپ لگایا۔ پہلا دن بہت اچھا گزرا۔ دوسرا دن انہوں نے پہاڑ کے اوپر جانے کا فیصلہ کیا اور وہ لوگ اپنے سفر پر نکل پڑے۔ فوٹوز بنانے میں، ویڈیوز بنانے میں اور ہنسی مذاق کرنے میں اتنے بیزی ہو گئے اور اتنا اوپر چلے گئے کہ انہیں یہ اندازہ ہی نہیں رہا کہ وہ بہت دور نکل آئے ہیں۔ تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ وہ جنگل سے بہت دور نکل آئے ہیں۔ انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا اور واپس آتے آتے رات ہو گئی۔ اب وہ جنگل کے بالکل پاس تھے۔ اندھیرا گھنا ہو جائے اس سے پہلے انہوں نے اپنا کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا اور جلدی سے آگ جلانے کا سامان ڈھونڈا۔ سٹی سے کافی دور ہونے کی وجہ سے فون پر سگنل بھی نہیں تھے، وہ کسی سے رابطہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنا ٹینٹ لگایا اور کھانا بنانے کی تیاری شروع کی۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد اب رات کافی گہری ہو چکی تھی، ہر طرف سناٹا تھا، بس آگ جلنے کی آواز آ رہی تھی کہ اچانک انہیں جنگل کی طرف سے جھاڑیوں کی آواز سنائی دی۔ علی نے فوراً سے ٹارچ لگائی اور دیکھا کون ہے، تو ایک آدمی انہیں اپنی طرف آتا دکھائی دیا، جیسے وہ کافی دیر سے چل رہا ہو۔ وہ آدمی کافی تھکا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ کافی دیر سے وہاں بھٹک رہا ہو۔ وہ پاس آیا اور بولا، میں یہاں راستہ بھٹک گیا ہوں، کیا میں یہاں رک سکتا ہوں؟ علی نے فوراً کہا، ہاں جی، آپ آ جائیں، لیکن آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ آدمی کچھ سیکنڈ چپ رہا اور بیٹھتے ہوئے بولا، میں یہاں پاس کے گاؤں سے ہوں، پر میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ عثمان نے مذاق سے بولا، کیا آپ کا گاؤں واقعہ ہی یہیں ہے؟ وہ آدمی مسکرایا اور بولا، ہاں بالکل۔ وہ آدمی ان تینوں کے سامنے آگ کے پاس بیٹھ گیا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ زیادہ بات نہیں کر رہا تھا اور ان کے سامنے بیٹھے ہونے کی وجہ سے وہ آگ سے ان کو دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ وہ آدمی کبھی علی کو گھورتا، کبھی عثمان کو اور کبھی حمزہ کو۔ حمزہ نے دھیرے سے علی سے کہا، مجھے اس میں کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ علی بولا، چپ رہو، وہ بندہ مشکل میں ہے۔ خیر، سب کے درمیان یوں ہی باتیں چلتی رہیں اور رات کافی گزر چکی۔ اب رات اپنے عروج پہ تھی کہ اچانک سے ہوا بالکل رک گئی، ہر طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ آگ کی لو سیدھی ہو گئی، جنگل بالکل خاموش ہو گیا، جیسے سب کچھ رک گیا ہو، وقت تھم سا گیا ہو۔ عثمان نے دیکھا وہ آدمی آگ کے بالکل قریب ہو کر بیٹھا ہے، جس کی وجہ سے اسے دیکھنا بالکل مشکل ہے، لیکن اس کا سایہ زمین پر نہیں آ رہا۔ عثمان نے گھبرا کر علی کی طرف اشارہ کیا۔ علی نے بھی یہ چیز نوٹ کی اور سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔
تینوں نے ہمت کر کے اسے دیکھنا چاہا۔ علی اس کے پاس گیا اور ہمت کر کے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ آدمی نے دھیرے سے سر اٹھایا اور بولا، نام جاننا ہے؟ تمہیں اب تک سمجھ نہیں آئی؟ اس کی آواز بدل چکی تھی، آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں اور اس کی مسکراہٹ اب انسانی مسکراہٹ نہیں تھی۔ حمزہ زور سے چلایا، بھاگو یہاں سے! تینوں جنگل کی طرف بھاگے، لیکن ایک عجیب بات تھی، وہ جنگل کی طرف بھاگتے اور دوبارہ سے گھوم کر اسی جگہ پر آ جاتے جہاں وہ بیٹھا تھا، پھر سے بھاگتے اور پھر سے واپس اسی جگہ پر آ جاتے جہاں وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ ہر دفعہ وہ آدمی ان کے اور قریب آتا جا رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے اچانک سے وہ جنگل میں ایک طرف ایک نئے راستے پر چل دیے، اور اس راستے پر بھاگتے بھاگتے علی، عثمان ایک طرف چلے گئے اور حمزہ ایک طرف۔ علی اور عثمان کو محسوس ہوا جیسے حمزہ پیچھے رہ گیا۔ وہ لوگ رکے اور چلائے، حمزہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ سے سیدھا بھاگنے لگے اور اچانک سے وہ سیدھا حمزہ سے جا ٹکرائے۔ عجیب بات یہ تھی کہ حمزہ بالکل خاموش تھا، وہ کچھ بول نہیں رہا تھا۔ علی نے حمزہ کو جھنجھوڑا اور اسے واپس لایا جیسے وہ کہیں کھو گیا ہو، اور پھر وہ تینوں دوبارہ اس راستے پر بھاگے۔ اچانک سے انہیں فجر کی اذان سنائی دی، اور اس کا مطلب تھا گاؤں قریب ہے۔ وہ آواز کی سمت میں بھاگے اور جنگل سے باہر آ گئے، سیدھا ایک چھوٹے سے گاؤں میں جا پہنچے جہاں ان کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ وہ بزرگ ان کی حالت دیکھتے ہی سمجھ گیا کچھ گڑبڑ ہے، اور یہ تینوں سیدھا جنگل سے آ رہے ہیں۔ وہ بزرگ چونکہ اس آدمی کے بارے میں جانتا تھا، وہ سمجھ گیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس آدمی نے گاؤں والوں کو بلایا اور ان تینوں کو اپنے ساتھ بٹھایا، انہیں پانی پلایا۔ ان تینوں کو اب تیز بخار ہو رہا تھا۔ بزرگ نے ان کو حقیقت بتائی کہ وہ آخر کس چیز سے مل کر آئے ہیں۔ انہیں سیدھا مسجد لے جایا گیا اور ان پر دم کیا گیا۔ بزرگ نے انہیں بتایا کہ وہ جس جنگل میں تھے اور ان کی ملاقات جس سے ہوئی ہے، وہ اس جنگل کا جن ہے۔ تم لوگ بچ گئے، ورنہ واپس نہیں آتے۔ تم لوگوں کی قسمت بہت اچھی ہے۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ ایک جن ہے، جن، ایک خونی جن جو اس جنگل میں موجود ہر انسان کو نگل جاتا ہے۔ جو بھی مسافر اس جگہ پر رات رکتے ہیں، ان میں سے کوئی آج تک زندہ نہیں بچا۔ خیر، وہ تینوں واپس آ گئے، لیکن واپس آنے کے بعد حمزہ پہلا جیسا نہیں تھا۔ وہ کم بولتا اور اکیلا اپنے روم میں رہتا۔ وہ ان دونوں کے ساتھ گھومنے باہر بھی نہیں نکلتا، اور کبھی کبھی بہت عجیب حرکتیں کرتا۔ حمزہ انہیں بتاتا کہ وہ آج بھی میرے ساتھ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ میرے آس پاس ہے۔ واپس آنے کے بعد حمزہ کی طبیعت بھی بالکل خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس لے گئے۔ اس بزرگ نے انہیں بتایا اس کے ساتھ کچھ ہے جو اسے ٹھیک نہیں ہونے دے رہا۔ کئی دنوں تک وظائف کرنے کے بعد حمزہ کی طبیعت اور بگڑتی گئی۔ جیسے جیسے وظائف مضبوط ہوتے گئے، اس کا اثر بھی مضبوط ہوتا گیا، اور ایک صبح
حمزہ بالکل بے جان اپنے کمرے میں ملا، جیسے وہ اندر سے خالی ہو چکا ہو، خاموش۔ وہ زندہ تھا پر زندہ لاش، اور آج تک سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ علی کہتا ہے کبھی کبھی رات میں اسے اس جنگل کی طرف کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، اور اسے اس جنگل کے خواب آتے ہیں، جیسے اسے کوئی اس جنگل کی طرف بلا رہا ہو۔ اور ایک عجیب بات، وہ آدمی جنگل کے درمیان علی کو نظر آتا ہے اور اسے کہتا ہے اب تمہاری باری ہے۔